ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہے، اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی، قرآن پاک کی، سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے۔ تو اس کو مختصراً میں عرض کر دوں، یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں، یعنی عقائد، توحید، نبوت و رسالت اور آخرت، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے عبادات، معاملات، اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم سالفہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان کریں، کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے، اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں، اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت، پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع اور عظیم ہوگی۔ تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے، جو قصے بیان فرمائے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے، وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں، وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں، یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے، اور مؤرخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا۔ مثال کے طور پر مثلاً آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے، اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے،
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں. حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی، ایک گھر سے ہم نے شروع کی، اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو. تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مؤرخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، تو آپ نے بتا دیا. وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کچھ بتا دیں گے. ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، پہلے کون درس دیتے تھے، کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے، وہ کچھ اور بتا دیں گے. وہ سب جمع کرتا ہے. اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل، اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے. کسی نے ابتدا کرے گا، کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی تھی، کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے، کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے، کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے، کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے. کیوں؟ اس بیچارے کو اتنا علم ہے. لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے، نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے، اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے. تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی، ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایہ نہایہ میں بھی ہے. قصص الانبیاء جو ہے اس کو ابن جریر نے بھی لکھا ہے. قصص الانبیاء جو ہے اس کو ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء جو ہے وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہے. لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں، یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے. اور ہم روایات اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی رطب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی محض گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے، اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے. یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا، جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا، تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں. ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر، اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں. ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں. لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی، اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے، انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تمام لوگ ہیں. اور دوسری جماعت جو تھی
وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے جو ابتدا کی ہے، اس سے دو تفسیریں سامنے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے یعنی ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا۔ چونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے؟ چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفاء راشدین تک۔ تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث ہو۔ تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا کہ اے میرے محبوب ہم نے یہ قصے آپ پر کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں، ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلائے، اور بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں۔ دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہوتا، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی امی جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں،
لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں۔ تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے۔ تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے، اور محقق تحقیق کرے اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتہ چلا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں۔ یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم سمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد دے۔ تو اس لیے ان قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے، ان کی ایک عظیم مکانہ ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو، قرآن میں قصص انبیاء کو علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام، چونکہ ابتدائی انسانیت جو ہے، تخلیق انسانیت جو ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے، اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات،
تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا. اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عمائن. صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عما، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی. تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور عرش آپ کا جو ہے پانی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے 6 دنوں میں پیدا کی. اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق التربۃ یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اثنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمائے. اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، موذی ہے، ایذا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں. اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں. اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخمیس میں. اور خلق آدم یوم الجمعۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا. اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی. تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین، ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعۃ مستجابۃ، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعہ مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا. شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باب، لیکن باعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئی، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مکروہ پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا. تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام، کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئی. اب آخری مخلوق جن پہ قیامت ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں گے، انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی. تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال یا کہیں آئے گا 1000 سال، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو، نظام شمس و قمر ہی نہ ہو، تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال،
تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے. جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے. اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا. زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں، لیکن جن تو جن ہے. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم، اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم. جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی، یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن. کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو، واضح ہو، کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے اور اس کو بڑا فکر ہے، اور یہ اداس بیٹھا ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہے. تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز. اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت. جی مجھے بشارت ملی ہے. اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو، بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے. تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے. اچھا اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں، عقل تو ہے ان میں، عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے، یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے. کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں، حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو، لیکن جنات کو عقل تو دی ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہو نا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. یعنی جو سب سے سمجھدار ہے، جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو، تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. تو اب جنات جب زمین میں آئے، افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء، ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فساد برپا کر دیا. اب اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ، اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر. کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے ہیں، جنوں کے پاس بڑی قوت ہے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی. تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی ہے، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی. اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور. اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا. اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا. ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا. الی جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں. تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے، تو زمین خالی ہو گئی. اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے، یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں، جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہیں قبضہ رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا. ارسل جندا من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول کیا.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار، سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان، اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں. مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے دے، ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں، جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں، تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو، جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. امرہم شورا بینہم، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر. تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں. استخارے کا کیا معنی؟ گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارہ، جس آدمی نے استخارہ کر لیا، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھئی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے، نبی آئے، خلیفہ آئے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمے ہوگی. بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا، چلائے گا. بس یہ معنی ہے خلیفے. اور دوسرا خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے، ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے. تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد کرے، زمین میں جا کے پھر خون بہائے، پھر خون ریزی کریں، پھر قتل کریں. اور ہم جو تیری مخلوق ہیں، تیرے عباد ہیں، ہر وقت تسبیح کہنے والے، تحمید کہنے والے، تقدیس کہنے والے، اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا، تو آپ اس کا معنی یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ میاں ہمیں بھیج دیں. پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا. یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد مکرم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے
کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا, صرف تسبیح پر زور تو نہ ہونا. نے کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے, تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا. مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا. ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا, تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا, تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا, اقبال مرحوم کا. تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار, اصل تو میں ہوں نا, دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ اللہ اللہ, تیرا تو بس اتنا ہی کام ہے. دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا, میں علم رکھتا ہوں, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے, یہ میں جانتا. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا, تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو, ملائکہ کو پیدا کیا نور سے, جنات کو پیدا کیا آگ سے, اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے. حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روئے زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ, اور فرشتے مٹی لائے. اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی ساری اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی, پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہے. کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے, کہیں اچھی مٹی ہے, کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے, کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے, کہیں وہ مٹی ہے جس میں پانی اثر ہی نہیں کرتا, کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے, جلی ہوئی ہے, سڑی ہوئی ہے. تو مٹی کے تو قسمیں. اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی, کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راکھ کی شکل میں, کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں, جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی, کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی. اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے, جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ خلقہ من تراب, اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو وہاں آتا ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتا ہے من طین لازب, کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لازب کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے سے پکڑ لیتا ہے, جس میں لسکا جس کو آپ کہتے ہیں, اتنا تو عربی الحمدللہ بھی جانتے ہیں, تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازب. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون, اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے صلصال کالفخار. تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب, ایک جگہ آیا تین, ایک جگہ آیا تین لازم, ایک جگہ آیا صلصال کالفخار, اور ایک جگہ آیا من حمأ مسنون. تو اب یہ 5 مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا.
اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے جو اعداء اسلام ہیں، یعنی جو دشمنان دین ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، جو صہائنہ یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات الصدور ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے حمائے مسنون سے پیدا کیا. یہ کیا بات؟ تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، نہ یہ تناقض ہے، بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر فرمایا. جیسے اب انسان ہے، اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، سیدھی سی بات. لیکن فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اور اللہ فرماتے ہیں کہیں مما مہین، اور کہیں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے، کہیں فرمایا من نطفت، اور کہیں فرمایا من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سارے مراحل ہیں. وہ نطفہ بھی ہے، وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا، ماں کے سینے سے گرنے والا، وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا، وہ حقیر پانی بھی ہے. اس کو پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر فکسونا العظام لحما. تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے، عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں سا جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں، ان لوگوں میں تھا وہ. تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے، اور فی ظلمات ثلاث، وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے، اور قرار مکین الی قدر معلوم وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے. یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا. تو اس نے کہا اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انہ نبی، کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ بھئی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے، اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے، بچہ کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسے تغیر آتا ہے، کیسے تبدل آتا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ، اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں، لیکن حضور ساری خبر دے رہے ہیں، ساری تفصیل بتا رہے ہیں. تو یہ کس نے بتائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تباین نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہ پہلے مٹی تھی. اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی. لما بلا بالماء التراب بلت بالماء صارت تین بن گئی. اب مضى علیہا وقتاً، کچھ دیر گزری، تین لازم بن گئی. اب جناب اس میں وہ چکناہٹ آ گئی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں، آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا. جب خالص مٹی ہو نا جی، اچھی قسم کی مٹی، وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے. لیکن جب برتن بناتے ہیں کمار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بیچارے کہ کون سی مٹی ہوگی. اچھا پھر مٹی کی بھی شان ہے. پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینے کی سراہی لے آنا.
تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سرائیاں اور مدینہ منورہ کی کھجور اور مدینہ منورہ کے پھول، گلاب کے پھول جو تھے، یہ 3 ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینے کی مٹی سے پیدا ہونے والے۔ کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی، پھول بھی وہاں پیدا ہوئے، اور مٹی بھی وہی کی، اور اسی سے وہ بنتی تھی سرائیاں۔ اور یقین فرمائیں کہ وہ سرائیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی، اتنا ان کو، اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے، تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے، وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سرائیاں پھنسا دیتے کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ENT ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہے۔ جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے۔ چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے، اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کیا جائیں بچا۔ تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے، اب مٹی تھی، بلت بالماء تینن، کیا بن گیا؟ 3 بن گیا۔ اب دیر گزری تو کیا بن گیا؟ 3 لازم۔ اچھا 3 لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا۔ تمثال مانا ڈھانچہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں، تو ان کے پاس بھی وہ سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے، پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب کوئی چیز بنا کے رکھ لی، تو اللہ نے اس کا ایک تمثال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں، یہ لمبا ہے، یہ سینہ ہے، اس یہاں سر ہوگا۔ اب تمثال بن کے وہ رہ گیا۔ اب جب اس پہ وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا، جب خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگ گیا کل فخار، تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا، جب تک مٹی ہو گیلی تو اس کو ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی، جب وہ خشک ہو جائے تو برتن سے آواز آئے گی۔ اچھا اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہوتی ہے نا، ہماری آگ جلے اور راکھ نکل آئے، تو جلی ہوئی راکھ کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا، کسی جگہ فرمایا 3 سے پیدا کیا، اور کسی جگہ فرمایا 3 لازم سے پیدا کیا، اور کسی جگہ فرمایا سلسال کالفخار، اور کسی جگہ فرمایا کہ سلسال من حمأ مسنون۔ تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ برحق۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ 60 ذراعا، کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا پتہ ہے کتنا تھا؟ 60 اور چوڑائی کتنی تھی؟ 7 اذرع، 7 ہاتھ چوڑا۔ اب ابلیس جو ہے کان من الجن، تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنوں کو سزا دینے کے لیے تو اس کو وہ ساتھ لے گئے، اور یہ جناب بڑا عابد زاہد بن گیا۔ جب عابد زاہد صالح بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ تو ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن طرفۃ عین قط من الملائکہ، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن کانا مال ملائکہ، ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے تو کچھ آواز آئے، وہ سوکھ گئی نا مٹی۔ اچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے، پھر پھونک مارے، جو پھونک مارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے، تو کہے ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا، لیکن جو بھی ہے اجوف ہے، اندر سے خالی، لا یتمالک، یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ضرور پھسلے گا، کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی؟ گر جائے گی، پھسل جائے گی۔ لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کریں تو ساری زندگی کھڑا رہے گا۔ اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ یہ تو تھا جسد آدم، فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے، خلقت بیدی۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت۔ اللہ نے فرمایا ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہو، اللہ فرشتوں کو کہ ابھی بناؤ آدم، نہ، فرمایا میں نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بعد حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي،
فقعوا له ساجدین. اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے ملائکہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں، جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سجدہ کرو. اعظام تکریم. اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی، جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ. تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمدللہ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ. تو آدم علیہ السلام، اور اسی طرح آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی یعنی آپ کے نصف بدن تک، اور جناب جنت کی بڑی بڑی عجیب منظر نظر آئے تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے. اب اٹھیں کیسے؟ نیچے تو روح ہے نہیں نا، پھر گر گئے. اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل. بھی انسان ہے بڑا جلد باز، انسان بڑا جلد باز ہے، صبر نہیں ہے انسان میں. ذرا سی چیز دیکھے بس کہتا ہے آج ہی سب کچھ مجھے مل جائے، آج ہی حاصل ہو جائے سارا قصہ کام. انسان کے بس میں ہو نا وہ کہے میں پیدا بھی آج ہوں اور اسی آج ہی جوان ہو جاؤں، آج ہی پڑھ جاؤں، آج ہی ڈگری مل جائے، آج ہی نوکری مل جائے، اور آج ہی سارے پیسے لوگوں کے اٹھا کے میری جیب میں آ جائے. انسان عجول ہے. خلق الانسان من اجل. تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی. اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا ملائکہ کو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. سب ملائکہ نے سجدہ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد، کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے اور کبر ہے، کہ ابلیس کو حسد پیدا. اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن لن یخلق اللہ خلقا اعلم منا واکرم منا. اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو. اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. تو وجہ کیا ہے؟ مطلب ان کو تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں، تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں، تو آ جاؤ امتحان دو. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو شرف بخشا، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں، جنت میں رہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی؟ تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے؟ وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں. اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا. وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ عریانی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی. اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا، احکام نہیں ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے فخروا سجدا، تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم لیس دار تکلیف، اٹھاؤ سر اپنا، یہ دار تکلیف تھوڑا ہے، یہ تو جنت ہے. وہ تو سجدے کے دور گزر گئے، وہ تو دنیا تھی جو تم نے سجدے کر لیے وہ ہم نے قبول کر لی. اب تو مزے کرو بھائی، کھاؤ پیو عیش کرو بس. اب تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. تو اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی، جنت الخلد تھی، یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی؟ تو راجح اقوال اسی طرح ہیں کہ اور جنت تھی. وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی حتیٰ کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا، وہ جنت بھی زمین پہ تھی، اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی. لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو، تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی تو اللہ نے حکم دیا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، تم اترو کشتی سے. تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی، گاڑی سے اترو بھائی، یہ کرسی پہ بیٹھے ہو یار اترو. اب حالانکہ کرسی جو ہے زمین پہ رکھی ہو،
تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو، اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔